العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَئِ، تم جان لو کہ ان کے لیے، کن کے لیے؟ نحویوں کے لیے، قسمًا آخرہ یا نحویوں کی قسمًا آخرہ من المبتدئی، مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ تو پتہ چلا مبتدا کی دو قسم ہو گئی، ایک وہ مبتدا کیا ہے جس کے لیے خبر ہو، اور ایک وہ مبتدا جس کے لیے خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو دو قسم ہو گئی، کیا ہے؟ ایک وہ مبتدا جس کے لیے خبر ہوتی ہے نا، اور ایک وہ مبتدا جس کے لیے خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس کا بیان ہے کہ وہ مبتدا جس کے لیے خبر نہیں ہوتی ہے، بیان کر رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَئِ، تم جان لو کہ نحویوں کی مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی ہے، لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، مسند الیہ نہیں ہوتی ہے۔ وَهُوَ صِفَةٌ، تعریف کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیا وہ صیغہ صفت ہے، اور وہ یعنی مبتدا کی دوسری قسم جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایسا صیغہ صفت ہے وقعت بعد حرف النفی، جو واقع ہو کس کے بعد؟ حرف نفی کے بعد۔ نحو جیسے ما قائم زید، ما قائم زید، تو زید کھڑا نہیں ہے، ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے، صحیح نا، ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھو قائم صیغہ صفت ہے، کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے، کس کے بعد واقع ہے؟ ما حرف نفی کے بعد واقع ہے، ما حرف نفی کے بعد واقع ہے۔ پھر اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے گا، تو زید یہ جو مرفوع ہے اس کو رفع کون دے رہا؟ قائم دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ قائم۔ تو ایک مبتدا کی ایسی قسم ہوگی کہ جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہہ دو ایک مبتدا کی وہ قسم ہو گئی جس کے لیے خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کیسے ہم بناتے ہیں اسی ترکیب، ما حرف نفی کہنے چھوڑ دیتے ہیں، قائم صیغہ صفت، کیا ہے؟ قائم صیغہ صفت، قائم مقام مبتدا، قائم مقام مبتدا، زید اس کا فاعل، قائم مقام کیا؟ خبر۔ یہ ترکیب اس طریقے سے، اس کی ترکیب اس طریقے سے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ قسم ہو گئی جو کہ مبتدا ہے لیکن اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ زید ہم خبر بناتے ہیں لیکن حقیقت میں خبر نہیں ہے، وہ اس کا فاعل ہے اس میں ظاہر کا۔ اور بعد حرف الاستفہام بھی، یا کس کے بعد واقع ہو؟ حرف استفہام کے بعد واقع ہو۔ نحو جیسے کیا اقائم زید، قائم زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو قائم زید، تو قائم صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کس کے بعد واقع ہے؟ حرف استفہام کے بعد واقع ہے۔ اور زید یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، اور اس کو رفع کون دے رہا؟ قائم دے رہا ہے۔ تو اسی ترکیب کیسے کریں گے؟ قائم صیغہ صفت، قائم مقام مبتدا، زید اس کا فاعل، قائم مقام کیا ہے؟ خبر، صحیح نا۔ بشرطی، اور شرط بتا رہے ہیں، بشرطی ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع کرے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع کرے، یعنی رفع دے۔ اب دیکھو ما قائم زید میں جو زید ہے اس میں ظاہر ہے، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم دے رہا ہے، صحیح نا۔ اقائم زید، اقائم زید میں زید کیا اس میں ظاہر ہے، زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم دے رہا ہے۔ تو شرط بتائیے کہ شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر کو رفع دے۔ پتہ اس میں ظاہر کیا کر کے ضمیر کو نکال دیا، ایسی مثال نہ ہو کہ وہ صیغہ صفت کیا ہے ضمیر کو رفع دے، اگر وہ اس میں ظاہر کیا ہے اس ضمیر کو رفع دے گا یعنی ضمیر اس کی فاعل بنے گی، تو ایسی صورت میں یہ مبتدا کی دوسری قسم شامل نہیں ہوگی۔ سمجھایا؟ بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسم ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے۔ نحو جیسے ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان، ملا کے ما قائم الزیدان، اور کیا ہے؟ اقائم الزیدان، تو اب ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، اور تم نے پڑھی ہے فعل کی بحث میں کہ جب فعل
کا فاعل اس میں ظاہر ہو، خواہ وہ تثنیہ ہو جمع ہو، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا تھا. تو یہاں پہ بھی صیغہ صفت میں بھی وہی چیز ہوگی. اگر اس کا اس میں ظاہر جس کو وہ رفع دے رہا صیغہ صفت تثنیہ ہو جمع ہو، صیغہ صفت ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا. تو اقائم یہ صیغہ صفت ہے، اور الزیدان اقائم میں الزیدان کیا اس میں ظاہر ہے، اور یہ رفع دے رہا کیا ہے، الزیدان کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ قائم. اور یہ حالت رفع میں، اور تسنیہ کا اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا، تو یہ الف کے ساتھ ہے. بخلاف ما قائمان الزیدان، برخلاف ما قائمان الزیدان کے. دیکھو ما قائمان الزیدان یہ مبتدا کی دوسری قسم میں شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ مبتدا جس کے لیے خبر نہیں ہوتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ پایا رہا کہ صاحب صیغہ صفت حرف نفی حرف استفہام کے بعد واقع ہو تو قائمان صیغہ صفت ہے، اور وہ حرف نفی کے بعد واقع ہے ما کے بعد. لیکن یہ دوسری قسم میں شامل کیوں کس وجہ سے نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے شرط جو لگائی تھی کہ وہ صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے. تو قائمانی جو صیغہ صفت ہے وہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہے، بلکہ قائمانی جو رفع دے رہا ہے، قائمانی جو رفع دے رہا ہے وہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنی ضمیر کو دے رہا ہے، اس میں ظاہر کو نہیں. ارے بات ہے اس میں کیوں؟ کیونکہ ایسی صورت میں کیا ہے وہ قاعدہ فٹ ہو جائے گا کہ جب فاعل کیا فاعل تسنیہ ہوگا تو فعل بھی تسنیہ آ رہا. اگر زائدین کو مان لے تو قائمانی تو اپنی زمین میں عمل دے رہا نا، سمجھایا؟ تو اب اسے کیسے ہم ما قائمان الزیدان کو کون سی قسم میں شامل کریں گے؟ تو ما قائمان الزیدان کو پہلی قسم میں شامل کریں گے، یعنی مبتدا کی پہلی قسم جس کے لیے خبر ہوتی ہے. تو اب ما قائمانی خبر مقدم ہو جائے گا اور الزیدانی مبتدا مؤخر ہو جائے گا. صحیح ہے؟ مبتدا کی دوسری قسم میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہے بلکہ ضمیر کو رفع دے رہا ہے. سمجھ گیا؟ اچھا یہاں پہ 3 مثالیں دی ہیں، ایک ما قائم زید، ایک ہے ما قائم الزیدان، ایک ہے ما قائمان الزیدان. تو پہلی جو صورت ہے ما قائم زید اس میں دونوں قسمیں شامل ہو جائیں گی، یعنی ما قائم زید مبتدا کی پہلی قسم میں بھی شامل ہو جائے گی اور مبتدا کی دوسری قسم میں بھی. کیسے مبتدا کی پہلی قسم کیسے ہو جائے گی؟ ما قائم زید، یہ زید مبتدا مؤخر ہو جائے گا تو قائم خبر مقدم ہو جائے گا. صحیح ہے؟ اور ما قائم الزیدان یہ مبتدا کی پہلی قسم میں نہیں ہو سکتا، مبتدا کی پہلی قسم میں نہیں ہو سکتا، دوسری قسم میں ہی رہے گا. کیونکہ اگر پہلی قسم میں اسے شامل کر لیں تو ما قائم یہ خبر مقدم اور زیدان مبتدا مؤخر، تو اب خبر میں ایک ضمیر ہونی چاہیے نا، مبتدا کی طرف لوٹے تو قائم میں ہوا ضمیر نکلے گی جو زیدانے کی طرف لوٹے گی تو راجع مرجع مطابقت نہیں ہو پاگی. صحیح ہے؟ اور ما قائمان الزیدان جو مثال ہے یہ مبتدا کی پہلی قسم میں شامل ہوگی، دوسری قسم میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ مبتدا کی دوسری قسم جو تھی اس میں شرط یہ تھا کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے. تو ما قائمان الزیدان میں قائمان الزیدان کو رفع نہیں دے رہا بلکہ وہ ضمیر قائمان میں جو ہما ضمیر ہوگی اس کو رفع دے رہا، وہ فاعل ہوگا، الزیدان فاعل نہیں ہوگا. آگے بیان کر رہے ہیں فصل، یعنی فصل بیان کر رہے ہیں دوسری. خبر انا و اخواتها، انا اس کے اخوات کی خبر ہے، یعنی مرفوعات کا بیان چل رہا ہے تو اس میں انا اور اس کے اخوات کی خبر کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انا اس کے اخوات یعنی کانا لاکنہ لیت لعل وغیرہ ان تمام کی خبریں بھی کیا ہوتی ہیں؟ مرفوع ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہیا انا کانا لاکنہ لیت لعل. اب ان حروف کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل بولتے ہیں، یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں. ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ صاحب فعل سے مشابہت رکھتے ہیں. اب فعل سے کیسے مشابہت رکھتے ہیں؟ کس میں مشابہت رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں 4 چیزوں میں. کیا ہے؟ ایک وزن میں، تعداد حروف میں، معنی میں اور عمل میں. عمل میں 4 چیزوں میں یہ مشابہت رکھتے ہیں. فعل کیا ہے؟ فعل سے مشابہت رکھیں گے تو فعل متعدی سے مشابہت رکھیں گے، فعل لازم سے نہیں، کیونکہ فعل متعدی ایک کو رفع دیتا ایک کو نصب دیتا. ضرب زید امرن،
زید نے عمر کو مارا تو ضرب فعل متعدی ہے تو اس نے ایک کو رفع دیا ایک کو نصب دیا. والا چیز ہے کہ رفع پہلا ہے اس میں اور نصب بعد میں, اور حروف مشبہ بالفعل میں نصب پہلا آتا اور رفع بعد میں آتا. کہتے ہیں انا زیدن قائم, اور اتنا فرق ہوگا. وزن میں جیسے انا یہ فرہ کے وزن پر ہے, جو فرہ یا فرو سے فرہ فعل امر ہے تو انا کیا ہے فعل امر کے وزن پر ہے. انا یہ فرہ جو فعل ماضی ہے اس کے وزن پر ہے تو وزن میں مشابہت ہو گئی. کانا یہ مشابہت رکھتا ہے فعلنا سے, فعل ماضی جمع مؤنث غائب صیغہ فعلنا. کانا اصل میں کأننا تھا, کأننا تو فعلنا سے مشابہت رکھتا ہے. صحیح نا, فعلنا وزن میں مشابہت ہوگی نا, فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے صیغے سے مشابہت رکھتا ہے. اور لعل اصل میں لعل تھا تو یہ بھی فعلنا سے مشابہت رکھتا ہے. صحیح ہے. لاکننا تو یہ مشابہت رکھتا ہے باب مفعلت سے, کیا ہے فعل امر جمع مؤنث حاضر کے صیغے سے. کیا ہے قاتل قاتلا قاتلو قاتلی قاتلنا, قاتلی قاتلا قاتلنا. کیا ہے فعل امر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. لاکننا قاتلنا تو وزن میں مشابہت ہو گئی. اب کیا بچا لیتا اصل میں لیتا تھا, لیتا یعنی سمیہ کے وزن پر, یا پر کسرہ تھا, یہاں پر کسرہ تھا اور یہاں پر کسرہ دشوار ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ساکن کر دیا, لیتا ہو گیا. بہرحال ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں. کیا عمل میں مشابہت رکھتے ہیں جو بیان کر دیا, وزن میں مشابہت رکھتے ہیں جو بیان کر دیا. اب کیا ہے تعداد حروف میں, تعداد حروف میں تو اب فرہ کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 3, اور انا کے اندر بھی 3 حرف ہیں. صحیح ہے. تو یہ اسی طرح تعداد حروف میں مشابہت ہو گئی ہے. جیسے وزن ہے ویسے ہی تعداد حروف ہو جائے گا. معنی میں مشابہت رکھتے ہیں صاحب, معنی میں تو اب جس طرح انا اور انا تحقیق کا معنی دیتے ہیں تو ایسی ہے جیسے تحقق تو تحقیق کا معنی دیتا ہے ایسی یہ بھی تحقیق کا معنی دیتے ہیں. ارے بات ہے اس میں. کیا ہے لعل ترجی کا معنی دیتا ہے, ترجیتو کے معنی میں سنا. اور کیا ہے لیتا تمنیتو کے معنی میں, لاکننا استدرکتو کے معنی میں سنا جو اور کانا تشبہتو کے معنی میں تشبیہ دینے کا معنی دیتا ہے. تو تشبہتو بھی تشبیہ دینے کا معنی دیتا ہے. سمجھ گیا. تو یہ کس میں مشابہت ہو گئی؟ معنی میں. تو ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں. کیا ہے عمل میں, تعداد حروف میں, وزن میں اور معنی میں جو بیان کر دیا. سمجھ گیا. اب یہ صاحب کس میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فہذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر. تو یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ حروف داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یعنی زید قائم تھا تو انا داخل کر دو تب ہو جائے گا انا زیدن قائم, کیونکہ انا کا اسم کیا ہے منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر کیا ہے مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں منصوب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے, مرفوع یعنی خبر کو بیان کرنا مقصد ہے کیونکہ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے. اگر منصوبات کا بیان چلتا تو کیا ہے تو انا کے اسم سے بحث کرتے, انا کے اسم سے بحث کرتے. اچھا یہاں پر انا زید قائم. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قائم جو مرفوع ہے یہ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اس وجہ سے مرفوع ہے یا انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اس وجہ سے مرفوع ہے؟ سمجھا گیا کہ مبتدا کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے تو یہ خبر مبتدا کے ساتھ تھی تو تب بھی مرفوع, اب انا کی خبر ہے تب بھی مرفوع. تو اب مرفوع جو ہے یہ مبتدا کی خبر ہے اس وجہ سے مرفوع ہے یا انا کی خبر ہے اس وجہ سے مرفوع ہے؟ تو اب بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب انا کی وجہ سے کہ انا کی خبر مرفوع ہوتے ہیں اس اعتبار سے مرفوع ہے, نہ کہ یہ مبتدا کی خبر ہے اس وجہ سے مرفوع ہے. کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل میں یہ انا کا اسم مبتدا ہی تو تھا تو مبتدا کی خبر کی وجہ سے مرفوع ہے. لیکن بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب تو انا کا اسم ہے, انا کا اسم ہے اور وہ انا کی خبر ہے تو اب جو خبر مرفوع ہے وہ انا کی وجہ سے ہے نہ کہ مبتدا کی خبر مرفوع ہے اس وجہ سے. اصل کا اعتبار نہیں کریں گے, صحیح نا, وہ ظاہر کا اعتبار کریں گے بصری حضرات. کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب زید القائم اصل میں مبتدا تھے نا,
والا چیز ان داخل ہو گیا. اب ان کی کیا ان داخل ہو گیا تو اب خبر جو مرفوع ہے صحیح نا وہ مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے, نہ کہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے اس اعتبار سے کیا مرفوع ہے. کوفی حضرات یہ کہتے ہیں. صحیح ہے, سمایا نہیں آیا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ان اسم عمل کرتا, کوفی حضرات خبر میں عمل نہیں کرتا. خبر تو مبتدا کی خبر کی وجہ سے مرفوع ہے. وَيُسَمَّى کیا فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَا تو وہ کیا کرے گا صاحب, مبتدا کو نصب کرے گا نا. وَيُسَمَّى اسم ان اور اس کا نام رکھا تھا ان کا اسم, ان کا اسم ہے نا. ان کا اسم کیوں کہتے ہیں یا اسے ان کی خبر کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کی خبر تبھی تو کہتے ہیں تب ان عمل کرے گا. نہ تو یہ کہتے یہ اسے مبتدا کہتے ہیں اور اسے خبر کہتے ہیں, لیکن ان کا اسم کہہ دینا یا ان کی خبر کہہ دینا تو مطلب یہ ہے کہ جو خبر مرفوع ہے ان کی وجہ سے ہے نہ کہ مبتدا کی وجہ سے. وَيُسَمَّى اسم ان اور اس کا نام رکھا تھا ان کا اسم. وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّى خبر ان اور کیا خبر کو رفع کرتا اور اس کا نام رکھا تھا ان کی خبر. سنا گیا جی. فخبر ان هو المسند بعد دخولها یا فخبر ان ایک ہے تو ان کی خبر هو المسند وہ کیا ہے مسند ہوتی ہے بعد دخولها کیا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد خبر مسند ہوتی ہے تو بدلا اسم کیا ہوگا مسند لے ہوگا. نیب جیسے ان زیدن قائم بے شک زید کھڑا ہے. اچھا یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں تو سب سے پہلے ان کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ ان بیان کر دیتے ان ہی کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ ان پڑھا جاتا ہے کب جبکہ ابتدائی کلام ہوتا ہے. یہاں پر جو بیان کرنا ہے وہ ابتدائی کلام ہے اور ان ابتدائی کلام میں آتا نہیں ہے صحیح نا, درمیانے کلام میں آتا ہے. اس وجہ سے انا شروع میں نہیں آتا ہے. اشارہ کر دیا کہ درمیان کلام میں آئے گا تو انا اور شروع کلام میں آئے گا تو انا, یہ ادھر اشارہ کر دیا ہے. نہ تو ایک شارٹ کٹ قاعدہ کیا ہے کہ جب انا کب پڑھا جائے گا انا کب پڑھا جائے گا جب کیا ہے بتابل مفرد ہو کر کیا پڑھا جائے کیا فاعل ہو صحیح نا, یا بتابل مفرد ہو کر مفعول یا مجرور واقع ہو تو اس صورت میں درمیان کلام پایا جاتا ہے. تو درمیان کلام پایا جائے گا تو انا پڑھا جائے گا. اور اس کے علاوہ بتابل مفرد ہو کر نہ فاعل بنے نہ مفعول بنے نہ مجرور بنے تو اس صورت میں ان نہ پڑھا جائے گا. جیسے ایک قاعدہ ہے منادہ کے بعد ان نہ پڑھا جائے گا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ کیونکہ یا بنیا والا کا مستقل جلا کیا کلام ہو گیا تو اب الگ مستقل جملہ آئے گا نا منادہ کے بعد تو وہ ابتدائی کلام ہو گیا. تو اب یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ تو ان اللہ اصطفیٰ بتابل مفرد ہو کر کے یا بنیا کچھ نہیں بننا ہے والا جملہ یا الگ جملہ. اس لیے قالا کے بعد مقولہ آتا, مقولہ الگ مستقل جملہ ہوتا. اور اعلم کے بعد انا پڑھایا تھا کیونکہ بتابل مفرد ہو گئے وہ مفعول بھی واقع ہوتا. جب آپ نے پڑھا اعلم ان العوامل فی النحو سمجھ گیا تو شروع میں انا اس لیے بیان کر دیں تاکہ اشارہ ہو جائے کہ شروع کلام میں انا آتا ہے اور انا اس کے بعد آتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ درمیان کلام میں انا آتا ہے. صحیح ہے. وہ حکم کیا وہ حکم ہو اور اس کا حکم کس کا حکم ہے ہاں ان کی خبر کا. دیکھو حکم ہو کے کیا ہے نیچے کیا نمبر ہے 2 نمبر ہے. کیا نمبر ہے 2 نمبر ہے. اور خبر کے نیچے بھی کیا ہے 2 نمبر ہے. تو پتہ چلا اس کا مرجع وہ خبر ہے. اگر حروف مشبہ بالفعل ہوتا تو وہ حکم ہوا آتا وہ حکم ہو اور اس کا حکم یعنی خبر کا حکم کیا ہے فی کونہ مفردن اس کے مفرد ہونے میں اور جملتن یا جملہ ہونے میں اور معرفتن یا معرفہ ہونے میں اور نکرتن یا نکرہ ہونے میں کا حکمی خبر المبتدائی یہ مبتدا کے خبر کی حکم کی طرح ہے. یعنی جیسے کہ مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے نا ایسی ان کی خبر مفرد ہوگی. مبتدا کی خبر کیا مفرد ہوتی ہے جیسے زید قائم ہاں جس طرح کیا ہے مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے ایسی اس کی خبر بھی جملہ آئے گی.
صحیح نا. جس طرح کیا ہے مبتدا کی خبر شرطیہ ہوتی ہے جی تو اس کی خبر بھی جملہ شرطیہ آ جائے گی. جی. جس طرح کیا ہے مبتدا کی خبر ظرفیہ ہوتی ہے جی تو ایسی ہی اس کی خبر بھی ظرف آ جائے گی. سمجھ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی کبھی خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی خبر معرفہ آ جائے گی. صحیح ہے. ولا يجوز تقدیم اخباریہ علی اسمائیہ اور ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا علی اسمائیہ ان کی اسماء پر. یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا حروف مشبہ بالفعل کے اسماء پر. اب جائز کی نہیں ہوگا جائز کی نہیں ہوگا. یعنی انا زیدن قائم کو انا قائم زیدن نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مثال حروف مشبہ بالفعل یہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں. اگر ان کے معمول ترتیب سے آئیں گے تو عمل کریں گے اور ترتیب پلٹ گئی تو عمل نہیں کریں گے. ہر بات آئی میں. اگر ذہن کا کمزور ہے اگر ایک گڈی میں اس میں 5 کے نوٹ 10 کے نوٹ صحیح نا یا 500 کا نوٹ 2000 کے نوٹ ملا کر رکھ دی جائے تو اس سے گنتی نہیں ہوگی. جی کیوں؟ کیونکہ گننے میں یہ کمزور ہے. جی جی گننے میں ہاں برابر ایک جیسے رہیں گے ایک جیسے رہیں گے یعنی 500 کے 100 کے 5 کے گننے میں آسانی ہوگی اسے. سمجھا گیا؟ تو ترتیب سے آئے گا تو عمل کرے گا. یہ حروف عمل کریں گے حروف مشبہ بالفعل اور ترتیب پلٹ گئی تو عمل نہیں کریں گے. ہاں تو اب ایک اعتراض ہوتا کہ صاحب انا زیدن قائم میں انا قائم زیدن نہیں کہہ سکتے. آپ نے جواب دے دیا کہ صاحب یہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں ہم نے مان لیا. لیکن انا فی الدار زیدن میں فی الدار یہ خبر ہے انا کی اور زیدن اس کا اسم ہے. یہاں پر تو خبر کو مقدم کر دیا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہاں پر خبر کیا جار مجرور ہے ظرف ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب خبر ظرف ہوگی تو ان کی خبر پر ان کے اسم پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ لمجالی توسعی فی الظروف کیونکہ ظروف میں وسعت پائی جاتی ہے گنجائش ہوتی ہے نا اتنی وسعت ہوتی ہے کہیں بھی آ جائے کسی کے عمل کو برباد نہیں کرتا ہے. سمجھ گیا اتنا اسی کو بیان کر رہے ہیں کیا ہے ولا يجوز تقدیم اخباریہ علی اسمائیہ کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا ان کے اسماء پر الا اذا کان ظرفا مگر جب کہ کیا ہو ظرف ہو. جیسے انا فی الدار زیدن یہاں کر سکتے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں لمجال توسع فی الظروف کیونکہ ظروف میں وسعت کی گنجائش پائی جانے کی وجہ سے ہے نا ظروف میں وسعت کی وجہ سے گنجائش کی وجہ سے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.